السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے اوپینین لازمی شیئر کریں۔ ناول ہے ہمارا تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 41۔ سمرا نے کیک کٹ کیا۔ ہمیشہ ہی ان کی سالگرہ ایسے ہی گھر میں منائی جاتی تھی۔ گھر میں اتنی پریشانی کی وجہ سے سمرا بھول گئی تھی کہ آج اس کی سالگرہ ہے، مگر گھر والوں نے اس بات کو یاد رکھا اور اسے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں ماحول ہی ایسا بنا تھا۔ وقت اور حالات کو دیکھ کر جہانگیر کے لیے بھی اس کے دل میں نرمی آنے لگی تھی۔ اس بات سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ جہانگیر جیسے ہمسفر خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ سب لوگوں نے ٹیبل کے گرد بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سمرا اور نمرا کچن میں چائے بنانے کے لیے آ گئی تھی۔ شہراز صاحب، صفیہ بیگم اور جہانگیر ہال میں بیٹھے تھے۔ جہانگیر نے گہری سانس خارج کی اور ہلکا سا بولا، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں سے۔ میں نہیں جانتا صحیح موقع ہے یا پھر نہیں۔ اس نے بہت مہذب طریقے سے بات کا آغاز کیا۔ صفیہ بیگم اور شہراز صدیقی بھی سنجیدگی سے سننے لگے۔ وہ جانتے تھے جہانگیر ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے، کوئی بیوقوفی کی بات کرنا اسے سوٹ نہیں کرتا۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ شہراز صاحب نے بات کو آگے بڑھایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں سمرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمرا پسند ہے، میں اسے اپنا محرم بنانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے، اس لیے میں خود ہی یہ بات کر رہا ہوں۔ ماما بابا کچھ عرصے پہلے اپنے خالق و مالک سے جا ملے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ نظریں اس کے پاؤں پر تھیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، وہ اپنی نظریں جھکا گیا۔ شہراز صاحب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دیکھنے میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا اور لڑکیوں کی بھی کمی نہیں تھی اس کے لیے۔ جہانگیر ان کی خاموشی پر نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا جو اس سے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر یہ سچ ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کام کیا ہے اور تم مجھے میرے بیٹے کی طرح لگتے ہو، مگر بات دراصل یہ ہے کہ سمرا ابھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہے اور ہم لوگ بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم سمرا سے بات کریں گے ایک دفعہ، وہ کیا کہتی ہے، پھر ہی آپ کو بتائیں گے۔ جہانگیر کو ان کی بات سن کر تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا۔ دل میں دعا کی تھی بس وہ انکار نہ کر دے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے شادی کی، وہ آرام سے اپنی پڑھائی مکمل کرے۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے سامنے سمرا سے بات کریں۔ میں نہیں چاہتا اس کی حالت بھی نمرا جیسی ہو۔ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی سمرا کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ جہانگیر کے لفظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، تمہیں آنا تو میرے پاس ہے، میں تب تک تمہارا انتظار کروں گا جب تک تمہارا جواب ہاں نہ ہو۔ اور اب وہ اسے خود چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ صفیہ بیگم کی نظر باہر کھڑی سمرا نمرا پر پڑی۔ انہوں نے دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سمرا نے چائے ٹیبل پر رکھی، نمرا نے بسکٹ اور سویٹس ٹیبل پر رکھی اور ساتھ والے صوفے پر دونوں بیٹھ گئی۔ شہراز صاحب نے سمرا پر نظر ڈالی اور بات کا آغاز کیا۔ جہانگیر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہم تمہارا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے بولے۔ سمرا اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی، ہاتھوں کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ نمرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیا۔ سمرا پر جہانگیر نے ایک بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اگر آج اس نے انکار کر دیا، جہانگیر مر جائے گا، میں کیسے جیوں گا؟ بابا، جیسے آپ کو بہتر لگے، وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔
ہمیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جہانگیر پسند ہے، مگر میں نہیں چاہتا نمرا کی قسمت کی طرح تمہارا فیصلہ میرے ہاتھوں غلط ہو۔ اگر آپ کو یہ فیصلہ بہتر لگتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے باوا، اس نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی بات پر جہانگیر کے لب مسکرائے تھے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جیت جائے گا، وہ فتح کر چکا تھا۔ اگر آج وہ سمرا کو ہار جاتا وہ اپنی زندگی ہار جاتا۔ شہراز صاحب نے جہانگیر کو دیکھا جو چہرہ جھکا کر بیٹھا تھا مگر ہونٹوں پر مسکان تھی۔ جہانگیر نے پاکٹ سے ایک باکس نکالا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بیٹی کو یہ رنگ پہنانا چاہتا ہوں۔ اس نے باکس کھول کر اجازت مانگنی چاہی۔ باکس میں بہت ہی خوبصورت سی انگوٹھی تھی جس پر ایک ہیرا جڑا تھا، جس کی چمک باکس میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نمرا سمرا کے ساتھ والے صوفے سے اٹھی۔ شہراز صاحب نے سر ہلا کر اشارہ کیا۔ جہانگیر نے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ سمرا نے اپنے کپکپاہٹ کے ہاتھ پہلے تو اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور پھر اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ جہانگیر نے باکس سے رنگ نکال کر سمرا کے ہاتھ کی دوسری انگلی میں ڈالی جو اسے بالکل پوری آئی تھی۔ کتنا خوشی کا لمحہ تھا، کتنے عرصے بعد گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ شہراز صاحب نے جہانگیر کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ اچانک ان کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون سننے کے لیے باہر نکل آئے۔ صفیہ بیگم بھی ساتھ نکل آئی۔ مبارک ہو جہانگیر بھائی، نمرا بھی خوشی سے بولی۔ اسے یقین ہو چکا تھا جہانگیر جیسا لڑکا اس کی بہن کے لیے پرفیکٹ ہے۔ خیر، اچھا آپ دونوں باتیں کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ نمرا دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کہہ کر باہر نکل گئی۔ سمرا بھی اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اچانک جہانگیر نے اسے کلائی سے پکڑا۔ سمرا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانا ہے، وہ اٹک کر بولی۔ چلی جانا، مجھے دیکھنے تو دو تمہیں، یہ لمحہ میں اپنی آنکھوں میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر نے پاکٹ سے ایک اور باکس نکالا جس میں بہت ہی نفیس سا بریسلٹ تھا۔ جہانگیر نے نکال کر اس کی کلائی میں پہنایا۔ تمہیں پتہ ہے یہ صرف ایک انگوٹھی تھی، تمہارے ہاتھ کی انگلی میں آنے کے بعد یہ قیمتی ہوئی ہے۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، جب تک میں ہاں نہیں کرتی آپ میرے جواب کے منتظر ہوں گے۔ وہ جیسے اسے کچھ باور کروا رہی تھی۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، وہ ہولے سے بولا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر میں انکار کر دوں آپ مجھے بھول جائیں گے۔ اگر آج میں انکار کر دیتی، میں جانتا تھا تم انکار نہیں کرو گی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے سمرا، تم کب تک اس بات کو جھٹلاؤ گی؟ وہ ہاتھ ابھی بھی جہانگیر کے ہاتھ میں تھا۔ نمرا نے اس کی بات پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انکل، میں نہیں جانتی میں آپ کے بغیر زندہ رہتی یا مر جاتی، مگر میرے دل سے محبت ختم ہو جاتی۔ میں اپنی زندگی کی محبت آپ پر تمام کر چکی ہوں۔ یہ اظہار کا لمحہ تھا جس کے لیے جہانگیر نے انتظار کیا تھا۔ اظہار محبت سننے کو تیرے لبوں سے میں نے صدیوں انتظار کیا ہے۔ ویلکم ٹو مائی لائف لائن۔ انکل، جب آپ ایسی ٹھرکی والی باتیں کرتے ہیں مجھے زہر لگتے ہیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ شایان ہوٹل پہنچا تو سامنے اس کی نظر آئرہ پر پڑی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پاس آیا۔ تم ابھی بھی یہیں کھڑی ہو لڑکی؟ بالکل، تمہیں یہاں سے نکال کر ہی جاؤں گی۔
اپنا رہنے کا انتظام کہیں اور کر لو۔ سامنے لڑکے نے اشارے پر شایان کا بیگ لا کر اس کے پاس رکھا۔ تم یہاں ایک چھوٹی سی جاب کرتی ہو، تم مجھے نکالو گی؟ دیکھتا ہوں ذرا تم رہتی ہو یا پھر میں۔ شایان نے غصے سے اسے گھورا۔ میم یہ فائل، اس پر آپ کے سائن چاہیے تھے۔ لڑکی اس کے ہاتھ میں پین دیتے ہوئے بولی۔ کیا ضرورت ہے اس سے سائن کروانے کی؟ کچھ منٹوں میں یہ یہاں سے چلتی بنے گی۔ شایان بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ سوری سر، یہ ہوٹل ان کا ہی ہے۔ لڑکی نے جیسے اسے معلومات دی۔ شایان نے غور سے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اپنا بیگ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے اب، آئرہ باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہاں سے نکالنے والی؟ آنر کو بلاؤ اپنے۔ یہ ہوٹل میرا ہی ہے اور تم جیسے گدھوں کے لیے یہاں جگہ ہرگز نہیں ہے۔ آئرہ کی بات پر شایان نے غور سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ شکل سے تو نہیں لگتی تم۔ وہ آئی برو اٹھا کر بولا۔ بالکل، تم بھی شکل سے گدھے نہیں لگتے، مگر ہو تو تم گدھے ہی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ سنو لڑکی، تمیز سے بات کرو مجھ سے تم۔ کیوں، تم کیا میرے چاچا کے بیٹے لگتے ہو جو تم سے تمیز سے بات کروں؟ اب 1 منٹ میں یہاں سے نکلو ورنہ اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گی۔ بڑی ہی کوئی بدتمیز ہو تم۔ وہ اپنے بیگ کو دیکھ کر بولا۔ بتانے کا شکریہ، اب جاؤ۔ شایان نے اپنا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ اس سے پہلے وہ کال ملاتا، سامنے سے چودھری جلال ان کی جانب آ کر ان سے ملے۔ تم اتنی جلدی جا رہے ہو بیٹا؟ وہ اس سے الگ ہو کر بولا۔ نہیں، آپ کے پارٹنر نے نکال دیا ہے مجھے ہوٹل سے، وہ معصومیت سے بولا۔ پارٹنر نہیں، میری بیٹی ہے۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو شایان کو لگا تھا۔ آپ تو اتنے سویٹ ہیں، یہ کس پر چلی گئی؟ وہ آئرہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ شایان کی بات پر آئرہ بری طرح بھڑکی تھی۔ تمہیں تو میں، اس نے فقرہ ادھورا چھوڑا۔ جنگلیوں والی حرکتیں ہیں آپ کی بیٹی کی۔ ان کا سامان اندر رکھو، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ آئرہ، تم میرے ساتھ چلو۔ مگر بابا، یہ گدھا یہاں نہیں رکے گا۔ چودھری صاحب بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شرمندہ ہوئے تھے۔ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے آئرہ، اور اب کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرے گا اس سے۔ شایان اپنا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جہانگیر گھر آ کر لیٹا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا، مگر ابھی بھی وہ جاگ رہا تھا۔ اسے آج نیند کہاں آنی تھی؟ خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے خوش نصیب چیز اس نے حاصل کر لی تھی۔ سورج کی کرنیں ہر طرف چھا گئی تھی۔ آج کا دن کتنا خوش نصیب تھا، کون جانتا تھا؟ نمرا سمرا تیار ہو گئی تھی۔ سب لوگ نکاح کی تقریب کے لیے نکل گئے تھے۔ کچھ منٹوں کے سفر کے بعد وہ لوگ ایک بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہوئے، جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ضامن صاحب کے پاس بہت پیسہ تھا، جو سارا ان کی بیٹی کا ہی تھا۔ سمرا نے ایک نظر لوگوں کو دیکھا، کتنے لوگ تھے یہاں۔ وہ سب سے آخر میں آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ شایان راہداری کو عبور کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں یکدم ایک چہرے پر ٹھہری۔ مجھے ہر جگہ اس کا چہرہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کا عکس میرے حواس پر چھا رہا ہے۔ کیا یہ میرا وہم ہے یا واقعی وہ میرے سامنے ہے؟ مجھے لاہور کے کونے کونے میں وہ نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف سے اس کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے صبح روڈ پر، اب یہاں۔ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اس کا چہرہ مجھے پاگل کر رہا ہے۔ مجھے عشق ہو گیا ہے۔ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں۔
وہ لڑکی میرے حواسوں پر چھا گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتی ہے، اور میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور جلدی سے میرے 3K کمپلیٹ کروائیں تاکہ ہم اپنے نیو ناول کو سٹارٹ کریں، جس کے لیے آپ سب لوگ بہت ویٹ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ میسیج کر کے پوچھتے ہیں کہ کب سٹارٹ کرنا ہے سیزن 2، تو انشاءاللہ جلد ہی مارچ میں وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارچ میں رمضان بھی سٹارٹ ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ مطلب آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ لکھ پاؤں، ڈیلی نہ صحیح ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ اور انشاءاللہ یہ ناول ہمارا اسی منتھ اینڈ ہو جائے گا، اور اس کا PDF بھی گوگل پر آئے گا۔ بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ آپ ہمیں یہ ناول فری اس پر دیں، گوگل پر، تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی خوشی میں آپ لوگوں کے لیے یہ ناول انشاءاللہ گوگل پر اپلوڈ کیا جائے گا PDF میں۔